حکومت 4 سال مکمل کرنے جا رہی ہے تو مسلسل پاکستان میں کرپشن کی سطح میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ جب پاکستان مسلم لیگ نون نے 2013 میں حکومت لی تھی، پاکستان 127 نمبر پر تھا۔ اس میں بہتری لائی گئی اور پاکستان جب حکومت ہم نے چھوڑی 2018 میں تو پاکستان 117 نمبر پہ تھا۔ پی ٹی آئی کے 3 سال میں پاکستان 117 نمبر سے 140 پہ پہنچ گیا۔ 23 نمبروں کی کمی، یعنی پاکستان اس وقت 117 نمبر پر تھا دنیا میں کرپشن کے حوالے سے، آج 140 پر ہے۔ یہ اضافہ کیسے ہوا یہ پاکستان کے عوام جانتے ہیں، کیونکہ آج جو ملک کے اندر مہنگائی ہے یہ اسی کرپشن کی وجہ سے ہے۔ آج جو ملک کے اندر تکلیف ہے عوام کو وہ اسی کرپشن کی وجہ سے ہے، کیونکہ یہ جو پیمانہ ہے یہ پورے ملک کے معاملات کو دیکھ کر کیا جاتا ہے۔ یہ کوئی ایک پیمانہ نہیں ہوتا، پورے ملک کے حالات کو دیکھا جاتا ہے، لیکن اس کا عکس جو ہے اس پر عوام پر اثر جو آتا ہے آپ کو مہنگائی کی صورت میں نظر آتا ہے۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ جب مسلم لیگ نون کی حکومت تھی مہنگائی کم ترین سطح پر تھی اور پاکستان میں کرپشن کم ہوتی جا رہی تھی۔ آج پاکستان میں کرپشن ریکارڈ سطح پر پہنچ گئی ہے اور ساتھ ساتھ مہنگائی بھی ریکارڈ سطح پر پہنچ گئی ہے۔ یہ آج پاکستان کی حقیقت ہے، اور افسوس اس بات کا ہے کہ وہ آدمی جس کو اس ملک کا چیف جسٹس سو موٹو نوٹس لے کر صادق اور امین کے لقب دیتا رہا، آج پاکستان کی تاریخ کا سب سے کرپٹ ترین حکمران نکلا۔ اور یہ جو پاکستان میں کرپشن میں اضافہ ہوا ہے، جو ریکارڈ اضافہ ہوا ہے، اس کے بہت سے پہلو ہیں، لیکن بنیادی طور پر یہ آبادی کے لحاظ سے کرپشن دیکھی جاتی ہے، اور ملک میں جو 3 حکومتیں پی ٹی آئی کی ہیں، وفاق میں، پنجاب میں، کے پی میں، اس کرپشن کے پیمانے میں 80% کا اضافہ ان 3 حکومتوں کی وجہ سے ہے۔ اور اس سے بھی زیادہ جو چیز اس رپورٹ کے اندر ہے کہ جو پبلک سیکٹر یعنی جو حکومت اخراجات کرتی ہے ڈیولپمنٹ کے، جو پبلک سیکٹر کی پروکیورمنٹ ہوتی ہے، اس کے اندر پاکستان کا نمبر 152 ہے۔ مجموعی طور پر ہم 140 نمبر پر ہیں۔ حکومت کی خریداری، حکومت کے معاملات جو ہیں ہم 152 نمبر پر ہیں، یعنی صرف 28 ممالک جو ہیں وہ حکومتی معاملات، حکومت کی جو پروکیورمنٹ ہے اس میں ہم سے زیادہ کرپٹ ہے۔ تو نہ صرف ہم نے 140 کا اعزاز عمران خان نے حاصل کیا ہے، بلکہ حکومتی کرپشن میں 152 نمبر حاصل کیا ہے۔ اور یہ ان حالات میں جب ملک کے اندر کوئی ترقی نہیں ہو رہی، کوئی ڈیولپمنٹ کا پروجیکٹ نہیں ہے، کوئی موٹر وے نہیں بن رہا، کوئی پاور پلانٹ نہیں بن رہے، کوئی پائپ لائن نہیں لگ رہی، کوئی ایل این جی نہیں آ رہی، ان حالات میں بھی ملک میں کرپشن کا پیمانہ جو ہے وہ 152 نمبر پہ پہنچ گیا ہے۔
اس کا موازنہ آپ نواز شریف صاحب کی حکومت سے کر لیں، جہاں پر پاکستان کی تاریخ کی ریکارڈ ترین پبلک سیکٹر سپینڈنگ ہوئی، ایک ہزار ارب کی پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام وفاقی حکومت کا تھا، ریکارڈ پروگرام صوبائی حکومت کے تھے پنجاب میں۔ اس کے باوجود جب حکومت ریکارڈ سطح پر خرچ کر رہی تھی، پاکستان میں کرپشن میں کمی ہوئی، اور یہ واضح ثبوت ہے کہ نواز شریف صاحب کی حکومت پاکستان کی شفاف ترین حکومت تھی۔ اس کا یہ اگر آپ احتساب کرنے والے تھے تو سب سے پہلا احتساب تو اپنا ہوتا ہے۔ آج ملک کے عوام کے سامنے اپنے اثاثوں کی تفصیل رکھ کر جائیں، ہمت ہے تو پریس کانفرنس کریں اور پاکستان کے عوام کو بتائیں کہ میرے یہ اثاثے ہیں، کہ کل جب زیادہ نکلیں گے تو پھر آپ کا حساب کتاب ہوگا۔ آج کرپشن ڈھونڈنی آپ نے، کابینہ کے ٹیبل پہ ڈھونڈ لیں، وفاقی کابینہ، صوبائی کابینہ۔ کون سا آدمی ہے جو کرپٹ نہیں ہے؟ کون سا آدمی ہے جو منسٹری میں ناکام نہیں ہوا؟ کون سا آدمی ہے جس نے مہنگائی میں اضافہ نہیں کیا؟ کیا آج ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے؟ یہ معاملات ہم نے پاکستان کے عوام کے سامنے، ہمارا یہ فرض ہے اپوزیشن کے طور پر کہ جب بھی ملک کے اندر کوئی مشکل ہو ہم اس کی نشاندہی کریں، اس کی وجوہات بیان کریں، اس کے اثرات عوام پر رکھیں۔ اور آج واضح ہو گیا ہے کہ اس ملک میں مہنگائی کی سب سے بڑی وجہ اس حکومت کی کرپشن ہے، عمران خان کی کرپشن ہے، اس کی حکومت کی کرپشن ہے، اس کی پارٹی کی کرپشن ہے۔ یہ بھی اس رپورٹ میں لکھا ہوا ہے کہ جب آپ حکومتی اہلکاروں کا تبادلے کرتے رہیں گے، جب آپ باہر سے کرائے کے مشیر رکھیں گے، حکومتی جو افسران ان کو استعمال نہیں کریں گے، یہ بھی کرپشن کی وجہ ہے۔ آج جو پاکستان 124 سے 140 پہ پہنچا ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ اس رپورٹ کے اندر طرز حکمرانی ہے۔